قانون کی حکمرانی کی آپ بات کرتے ہیں. قہقہے مارنے کو دل کرتا ہے کہ یہ کیا بھونڈا مذاق کیا ہے اس پورے سسٹم کے ساتھ آپ نے. یہ کیا وجہ ہے کہ ہر دفعہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہی بک جاتے ہیں؟ تو یہ کیسے لوگ ہیں آپ کے؟ اس میں آپ شامل ہیں, آپ کے اتحادی شامل ہیں. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے یوٹیوب چینل پہ آپ کو خوش آمدید کہوں گا. سب سے پہلے آپ سے درخواست کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا. ناظرین, بڑا انٹرسٹنگ آج کا ویلاگ ہے اور اس پورے ویلاگ کا تعلق ہے میرے کپتان کی آج کی تقریر کے ساتھ. تقریباً غالباً کوئی 35-40 منٹ کی یہ تقریر تھی اور اس تقریر کے اندر جو ہے وہ انہوں نے چند ایسے پوائنٹرز ہیں جو انہوں نے تضادات سے بھرپور ہے, جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں اور میرے ساتھ رہیے گا, ایک ایک کر کے آپ کے سامنے سارے تضادات رکھوں گا. سب سے پہلی بات تو یہ کہ بڑی ایک بورنگ قسم کی تقریر تھی, ریپیٹیٹو قسم کی تقریر تھی, کوئی اس کے اندر سبسٹنس مجھے زیادہ نظر نہیں آیا. مجھے تو یہ لگ رہا تھا جیسے کوئی پرانی ہی اسپیچ جو ہے وہ دوبارہ VCR میں ڈال کے جو ہے یا اس میں CD پلیئر میں ڈال کے دوبارہ جو ہے اس کو پلے کر دیا گیا ہے, وہ ریپیٹ کی جا رہی, وہی ساری پرانی چیزیں. میں NRO نہیں دوں گا, کرپشن بہت بڑھ گئی, یہ سارے کرپشن کی وجہ سے میرے خلاف اکٹھے ہو گئے ہیں, وہی بلا بلا بلا, وہی ساری باتیں. لیکن جو تضادات ہیں, اب ذرا ایک ایک کر کے میرے ساتھ چلیے گا. تضاد نمبر 1, سیدھا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اوپر اٹیک کرنا. آپ ملک کے وزیر اعظم ہیں اور آپ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے یہ گلے شکوے کر رہے ہیں پبلک پلیٹ فارم کے اوپر کہ جی آپ نے یہ سٹانس کیوں لیا سپریم کورٹ آف پاکستان میں جا کے کہ سیکرٹ بیلٹ ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے میرے کپتان, اس کی وجہ یہ ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق ادارے چلتے ہیں. آپ آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں, الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنے آئینی حدود کے اندر ہی رہنا ہے. وہ جو کتاب ہے نا جسے آئین کہتے ہیں, 1973 کا آئین, وہ ادارہ وہی کرے گا جو اس آئین کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. آپ کو غلط عادتیں پڑ گئی ہوئی ہیں کہ ادارے جو ہے اپنی آئینی حدود سے باہر نکل کے آپ کے لیے کام کریں. اصل بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے وہی جا کے سپریم کورٹ میں موقف اختیار کیا تھا کہ جناب سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے ہی ہوتا ہے, سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے ہی ہوگا, کیونکہ آئین کے تحت یہ سب کچھ ہوتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ سپریم کورٹ نے بھی بعد میں جا کے یہی فیصلہ دیا. اس میں وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے. سپریم کورٹ نے بھی وہی بات کہی کہ جناب پہلے بھی سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے ہوتا تھا, اب بھی سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے ہی ہوگا. وہ اپنی آئینی حدود سے نکل نہیں سکتے. اس 2.5 سال کے اندر اگر آپ نے کوئی قانون سازی کی ہوتی نا, اگر آپ نے یہ پہلے سوچا ہوتا کہ سینٹ کے الیکشنز کو ہم نے صاف شفاف کرنا ہے, میں بھی یہی کہتا ہوں کہ اوپن بیلٹ کے ذریعے ہونا چاہیے, بات آپ کی درست ہے. لیکن 2.5 سال کیوں نہیں کیا آپ نے؟ 2.5 سال آپ بیٹھ کے جو انڈے دے رہے تھے اور کٹے دے رہے تھے اور بیٹھ کے اپوزیشن کے ساتھ لڑ رہے تھے, اگر قانون سازی کی ہوتی تو آج یہ دن ہمیں نہ دیکھنا پڑتا. یہ بھی آپ کا قصور ہے. اس لیے الیکشن کمیشن کے اوپر دباؤ ڈالنے کی کوشش مت کریں. ایک بات. اب آ جائیں دوسرے تضاد نمبر 2, الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اوپر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے تو دھاندلی کو سپورٹ کیا ہے, آپ نے تو کرپشن کو سپورٹ کیا ہے. تو جناب NA-75 ڈسکا میں کیا ہوا تھا؟ کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس کے اوپر ایکشن نہیں لیا کہ رات کی دھند کے اندر ہی جو ہے وہ 20 پریزائڈنگ آفیسرز ہی غائب ہو گئے اور اس کے بعد جو وہ رزلٹ لے کر آئے تو وہ پتہ ہی نہیں لگا کہ جناب ان کاغذوں کے اندر یہ ہیر پھیر کر کس نے دی؟ بتائیے نا, اس میں کس نے کی تھی؟ وہ NA-75 ڈسکا کے اندر کیا ہوا تھا؟ وہ ایک اوپن چارج شیٹ ہے, آپ کے خلاف بھی, آپ کی پارٹی کے خلاف بھی. آپ نے کوئی ایکشن لیا اس کے اوپر؟ کیا ملک کے وزیر اعظم ہوتے ہوئے آپ کا یہ فرض نہیں بنتا تھا کہ آپ بیٹھ کے پنجاب کی پوری جو بیوروکریسی ہے اس سے سوال کرتے کہ تسی کر دے کی رہے ہو؟ ساری رات آپ لوگوں نے کیا کیا بیٹھ کے؟ فون کیوں نہیں اٹھا رہے تھے؟ کیا اس وقت دھاندلی نہیں ہو رہی تھی؟ کیا اس وقت آپ کو یہ سوچ نہیں آ رہی تھی کہ جناب اس ملک کے اندر کرپشن کو سپورٹ کرنے کے لیے یہاں پہ دھاندلی ہو رہی ہے؟ وہ کرپشن نہیں تھی کیا؟ تضاد نمبر 3, اس کے بعد آپ یہ فرماتے ہیں کہ جناب میرے 15-16 لوگ بک گئے ہیں اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ پتا کرنا چاہیے کہ میرے 15-16 لوگ کون سے بکے ہیں. یہ کیا وجہ ہے کہ ہر دفعہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہی بک جاتے ہیں؟ یہ پہلے جب سینٹ کے الیکشنز ہوئے جس میں آپ نے کہا جی میں نے اپنے 20 MPs کو نکال دیا ہے, تو آپ نے اس کے بعد اب آپ یہ کہہ رہے ہیں جی 15-16 لوگ بک گئے. تو یہ کیسے لوگ ہیں آپ کے؟ یہ تو آپ کے نظریے کے ساتھ آئے تھے نا. آپ نے کہا تھا کہ جی ہمارا تو ایک بندہ نہیں بک سکتا. بیانات موجود ہیں سب آپ کے اپنے کھلاڑیوں کے جو کہتے تھے کہ جی پاکستان تحریک انصاف کا بندہ نہیں بک سکتا. یہ کس طرح بکے ہیں پھر یہ 15-16 لوگ؟ ٹھیک ہے. تضاد نمبر 4, اس کے بعد آپ یہ فرماتے ہیں کہ جناب اب آپ جو ہے ووٹ آف کانفیڈنس لینے جا رہے ہیں اسمبلی سے. ٹھیک ہے. یہ جانتے ہوئے کہ آپ کے 15-16 لوگ بکے ہیں, آپ ان 15-16 لوگوں کے پاس کیوں جا رہے ہیں دوبارہ؟ اب تو آپ کو پتہ لگ گیا نا کہ آپ کی ٹیم کے اندر جو ہیں وہ ایسے لوگ ہیں جو بک سکتے ہیں, جو بک گئے ہیں.
تو پھر ان سے ہی کو ووٹ آف کانفیڈنس کیوں لینا ہے؟ یہ تو اب اس لائق نہیں ہونے چاہیے کہ اس اسمبلی میں بیٹھیں. کیا وجہ ہے ان لوگوں کے ساتھ پھر کیوں یہ حکومت چلانی ہے آگے؟ اگر آپ کو پتہ لگ گیا کہ گھر کے اندر کوئی ایسا بھیدی ہے جو لنکا ڈھا رہا ہے, تو پھر اس سارے معاملے کو آگے چلانے کی ضرورت کیا ہے؟ کہیں نا ایسی کی تیسی میری پوری کی پوری ٹیم کے اندر جو ہے ایسی کالی بھیڑیں موجود ہیں جنہوں نے مجھے بیچ دیا, میرے نظریے کو بیچ دیا, میری پارٹی کو بیچ دیا. ختم کریں اس چیز کو, میں دوبارہ الیکشن میں جاؤں گا, مجھے نہیں چاہیے یہ اسمبلیاں, مجھے نہیں چاہیے یہ کرسی. 15-16 لوگوں کو اٹھا کے باہر پھینکے, سب سے پہلے جا کے الیکشنز میں کھڑے ہوں تاکہ صاف شفاف لوگ سامنے آئیں. کیوں ضرورت ہے؟ 2.5 سال ہو گئے تو مزید 2.5 سال آپ نے کیوں گزارنے ہیں جب آپ کو خود پتہ لگ گیا ہے کہ آپ کی پارٹی کے اندر اس قسم کے لوگ ہیں؟ لیکن آپ نہیں کریں گے, آپ نہیں کریں گے, آپ یہ حکومت اسی طرح ہی چلائیں گے, اس میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں آئے گا. اس کے بعد تضاد نمبر 5, آپ فرماتے ہیں کہ جناب مجھے پتہ لگا کہ سینٹ کے الیکشنز میں پیسہ چلتا ہے. اچھا, اور میں اس وجہ سے جو ہے وہ اوپن بیلٹ کے لیے میں اتنا سب کچھ یہ کر رہا تھا. مجھے ایک بات بتائیے, یہ آپ کے جو ووٹ کم ہوئے 161 اور 169, یہ جو نمبر آیا یوسف رضا گیلانی صاحب نے جو ووٹ لیے, وہ جو 14 ووٹ صادق سنجرانی کو زیادہ مل گئے تھے, اس وقت کدھر گیا تھا آپ کا یہ کرپشن کا بھاشن کہ جناب کوئی کرپشن ہوئی ہے؟ اس وقت تو ضمیر جاگ گیا تھا نا. ابھی پیسہ چلا ہے تو اس وقت ضمیر جاگ گیا تھا, یا تو دونوں دفعہ ہی پیسہ چلا ہے. میں یوسف رضا گیلانی صاحب کے لیے بھی کہتا ہوں کہ اگر وہ بھی جیتے ہیں تب بھی شاید پھر پیسہ چلا ہے, لیکن اگر ادھر پیسہ چلا ہے تو پھر ادھر بھی پیسہ چلا ہے, دونوں جگہوں پہ پیسہ چلا ہے, یا پھر دونوں جگہوں کے اوپر ہی ضمیر جاگا ہے. اس طرح نہیں ہو سکتا کہ یہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو, دونوں چیزیں مانے. پھر مانے اس بات کو. آج کون سے خطاب میں یہ کہنا تھا کہ ہاں جی جب صادق سنجرانی کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس تھا 14 بندے ہم نے بھی خریدے تھے, 14 بندے صادق سنجرانی بھی خریدے تھے, کہتے نا اس وقت یہ بات. اس وقت آپ کو بات یاد نہیں آتی. اس کے بعد آپ نے کرپشن کی آپ نے بات کی. تضاد نمبر 4, غالباً 4, یہ میں گنتی بھولتا جا رہا ہوں. آپ نے فرمایا کہ جناب کرپشن ہوتی ہے اور یہ لوگ جو ہیں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اب میں آپ کو چند نام بتاتا ہوں, مجھے ذرا غور سے بتائیے گا. عبد القادر بلوچ کو بلوچستان کے اندر آپ نے پہلے ٹکٹ دیا, آپ کے لوگوں نے وہاں پہ شور مچایا, آپ نے کہا کہ نہیں اس کو ٹکٹ نہیں دینا, آپ نے ان سے ٹکٹ واپس لے لیا, آپ نے ظہور آغا کو ٹکٹ دے دیا. ظہور آغا نے جا کے اپنے نامینیشن پیپر جمع کرا کے واپس لے لیے, اور اس کے بعد آپ ہی کی پارٹی نے جا کے اسی عبد القادر بلوچ کو دوبارہ اپنے ووٹ دے دیے, اور اب وہ عبد القادر بلوچ جو ہے وہ سینٹ کے اندر جا کے بیٹھ رہا ہے. کیا یہ تضاد نہیں ہے؟ کیا یہاں پہ پیسے کی چمک نے اپنا کام نہیں کیا؟ کیا یہاں پہ نظر نہیں آتا کہ ایک ارب پتی کو کس طرح آپ نے سینٹ کے اندر پہنچایا؟ آپ نے پہنچایا ہے, کسی اور نے نہیں, آپ نے پہنچایا ہے. اس میں آپ شامل ہیں, آپ کے اتحادی شامل ہیں. یہ کرپشن کا بھاشن دینے سے پہلے جس کے اوپر آپ تقریریں کرتے ہیں, بیٹھ کے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ جناب آپ سے زیادہ ایماندار آدمی کوئی نہیں ہے, تو پہلے اپنا گھر تو درست کریں. آپ کی اپنی پارٹی کیا کر رہی ہے پہلے وہ تو دیکھیں. آئیے آگے آئیں, آگے بھی چلیں. اس کے بعد آ جائے تضاد نمبر 5, کرپشن کی بات کرتے ہیں آپ. سیف اللہ ابڑو کون ہے؟ سیف اللہ ابڑو کو کیا آپ نے ٹکٹ نہیں دیا؟ کیا آپ کی اپنی پارٹی نے چیخ چیخ کر نہیں کہا کہ اس بندے کو ٹکٹ نہیں دینا چاہیے؟ کیا اس کے خلاف انکوائری نہیں ہوتی رہی؟ کیا اس کی ریپوٹیشن ایسی ہے؟ آپ کہیں, میں آپ ہی کی بات کے اوپر یقین رکھتا ہوں, رکھیں قرآن مجید کے اوپر ہاتھ اور کہیں کہ ہاں جی میں کہتا ہوں سیف اللہ ابڑو سے زیادہ ایماندار آدمی کوئی نہیں ہے. میں آپ کی ہی بات مان جاؤں گا. آپ کے ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے نا, آپ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں, آپ خود انصاف سے کہیے سیف اللہ ابڑو, عبد القادر بلوچ, فیصل واڈا, میں قسم کھا کے کہتا ہوں ان سے زیادہ ایماندار آدمی کوئی نہیں. آپ عمران خان صاحب اس بات کی گارنٹی دیں, میں آپ ہی کی گارنٹی کے ساتھ چلوں گا. اس لیے کرپشن کی یہ جو داستانیں اور یہ جو لیکچر سناتے ہیں نا, اس سے پہلے ایک دفعہ اپنی پارٹی کے اندر تو دیکھیں آپ کے کیا ہو رہا ہے. آگے چلیں. تضاد نمبر 6, آپ فرماتے ہیں کہ جناب ہم نے وہ لوگ, میرے جو 20 MPs تھے جنہوں نے اپنے ووٹ بیچے, ہم نے ان کے خلاف ایکشن لیا اور ان کو پارٹی سے باہر نکال دیا. یہ ویڈیو دیکھیں غور سے, یہ ویڈیو دیکھیں غور سے, دیکھیں اسے, دیکھتے جائیے یہ کیا ہو رہا ہے. یہ سلطان محمد خان ہے, یہ خیبر پختونخوا اسمبلی کے وزیر قانون تھے جن سے آپ نے استعفیٰ لیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی ویڈیو سامنے آ گئی تھی. کس کو گلے لگا رہے ہیں یہ اس سینٹ کے الیکشنز کے اوپر؟ یہ آپ کے وزیر اعلیٰ کو گلے لگا رہے ہیں. آپ کے وزیر اعلیٰ انہی صاحب سے گلے مل رہے ہیں, انہی صاحب سے آپ نے ووٹ لیا, انہی صاحب سے پی ٹی آئی کا ووٹ دلوایا آپ نے. ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا. یہ آج بھی آزاد گھوم رہے ہیں کیونکہ ان کے ووٹ کی بڑی اشد ضرورت تھی. ٹھیک ہے, تو اس لیے ایک دفعہ پہلے اس قسم کی ویڈیوز دیکھ لیا کریں تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ تضادات سے کتنا بھرپور یہ پورا کا پورا مجموعہ ہے. اچھا, اس کے بعد
تضاد نمبر 7، آپ فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ ہماری خواتین سے جو ہے وہ ایک ایسی خاتون رکن جو پہلے ہماری پارٹی میں ہوا کرتی تھی، اس نے ہماری خواتین سے رابطہ کیا اور اس کو مختلف قسم کی آفریں کرواتی رہیں. نام لے کون ہے وہ، بتائیے. آپ کی پارٹی کے اندر تو ایک ایسی خاتون تھی جو پہلے آپ کی پارٹی میں ہوتی تھی، آج آپ کی پارٹی میں نہیں ہے، وہ ہے ناز بلوچ صاحبہ، جو میرا ایک ذہن میں ایک نام آتا ہے. مجھے نہیں پتا آپ ان کی بات کر رہے تھے کس کی. نام لینا بتائیں، رکھیں عوام کے سامنے، کھل کے بولیں، بات کریں. یہ جو ہوائی فائرنگ کر کے الزامات لگا دینا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ پولیٹیکل گمکس کے علاوہ، پولیٹیکل کیمپیننگ کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ کو نام لینے پڑیں گے. آپ اپنی سپیچز کو صرف اور صرف اداروں پر پریشر ڈالنے کے لیے یا اپنی پولیٹیکل فیس سیونگ کرنے کے لیے نہیں استعمال کر سکتے. آپ کو ٹھوس ثبوتوں کے ساتھ بات کرنی پڑے گی. آگے چلیں. اس کے بعد آپ یہ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے جو ہے وہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی، یہ یوسف رضا گیلانی، یہ آصف علی زرداری، اس کو بچانے کی خاطر جو ہے وہ ان لوگوں نے، یوسف رضا گیلانی نے جو ہے وہ سوئس عدالتوں کو جو ہے وہ لیٹر نہیں لکھا تھا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ کی بات بالکل درست ہے. تو پھر آپ مجھے یہ وجہ بتائیے کہ اسی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے آپ نے صادق سنجرانی کو کیوں چیئرمین سینٹ بنایا تھا؟ کیوں پاکستان پیپلز پارٹی سے اس وقت ہاتھ ملایا تھا؟ کیا ایسی سیاسی مجبوری تھی آپ کی؟ وہ والی پاکستان پیپلز پارٹی اچھی تھی، یہ والی پاکستان پیپلز پارٹی بری ہو گئی کیونکہ اس نے عبدالحفیظ شیخ کو ہرا دیا. اس وجہ سے اس طرح نہیں چلے گا خان صاحب، اس طرح نہیں چلے گا. آپ کو جو باتیں آپ کرتے ہیں اس کے پہلے ایک دفعہ ماضی میں جا کے دیکھا کریں کہ آپ کیا کیا کچھ کہہ چکے ہیں، کیا کیا کچھ کر چکے ہیں آپ. تضاد نمبر 10، عبدالحفیظ شیخ صاحب، آپ نے پوری سپیچ کے اندر ساری باتیں کہیں. آپ نے ایک جگہ یہ بات نہیں کی کہ عبدالحفیظ شیخ کیونکہ قومی اسمبلی کا یہ الیکشن ہار چکے ہیں اس لیے اب انہیں وزیر خزانہ نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ کیا اس اسمبلی کی کوئی وقت ہے یا نہیں ہے؟ اور اگر تو یہ واقعی یہ اسمبلی ہے جس طرح آپ کہتے ہیں کہ صرف اور صرف منڈیاں ہیں جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو پھر آپ کو ان سے کانفیڈنس کا ووٹ لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ اگر تو ان منڈیوں کے ذریعے ہی آپ ملک کے وزیر اعظم بن رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پورا کا پورا نظام ہی کرپٹ ہے. ورنہ تو یا تو پھر اس ایوان کی عزت کریں، اور اس ایوان نے یہ کہا ہے کہ عبدالحفیظ شیخ کے پاس اس ایوان کا کانفیڈنس نہیں ہے، ان کی سپورٹ نہیں ہے. یہ ابھی تک ملک کے وزیر خزانہ کے طور پہ کیا کر رہے ہیں؟ کیا آپ نے اس بارے میں نہیں سوچا؟ کیا آج آپ کو قوم کو یہ نہیں بتانا چاہیے تھا کہ نہیں، میں ملک کے نئے وزیر خزانہ کا اعلان کرتا ہوں؟ آپ نے اس قسم کی کوئی ایسی بات نہیں کی. یہ ناظرین، یہ 10 ایسے، ہاں بلکہ سوری ایک بات تو میں بھول ہی گیا، 11واں بھی ایک تضاد میرے ذہن میں آیا. یہ ارب پتی لوگ، یہ کروڑ پتی لوگ جو ہیں یہ ایوانوں میں کس طرح گھس جاتے ہیں. ارے حضور، 11واں تضاد، سپریم کورٹ آف پاکستان نے تو جس ارب پتی کا رستہ روک دیا تھا، آپ نے تو اس ارب پتی کو خود ایوانوں تک پہنچا دیا، اس کا جہاز استعمال کر کے. اس جہانگیر ترین کے خلاف جس میں آپ کی گورنمنٹ نے بیٹھ کے ایک شور کمیشن رپورٹ بنائی تھی، وہ جہانگیر ترین آج بھی آزاد گھوم رہا ہے. اس جہانگیر ترین کو عبدالحفیظ شیخ کال کر کے کہتا ہے کہ ہمیں آپ کے ووٹوں کی ضرورت ہے. کیوں؟ آپ کی اپنی گورنمنٹ ایک رپورٹ نکالتی ہے، آپ کی اپنی گورنمنٹ بتاتی ہے کہ اس نے کرپشن کی ہے، آپ کی اپنی گورنمنٹ بتاتی ہے اس کی ملوں میں کیا کچھ ہوتا رہا ہے، تو پھر عبدالحفیظ شیخ اس کو فون کیوں کر رہے ہیں؟ صرف اس وجہ سے کہ اس کی جیب کے اندر 10-15 ووٹ ہیں، صرف یہ وجہ ہے اس کی؟ اس پہ آپ کو خیال نہیں آتا کہاں جاتی ہے آپ کی ایمانداری؟ پھر وہاں پر کرپشن کے وہ بھاشن کدھر جاتے ہیں اس وقت؟ علن اعلان کرتے نا کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے جہانگیر ترین سے، اور میری پارٹی کا کوئی بندہ جہانگیر ترین کو فون مت کرے. وہاں کے یہ سارے بھاشن ختم ہو جاتے ہیں. 12واں تضاد، نواز شریف کے بارے میں آپ نے یہ فرمایا کہ اس نے کرپشن کی. آپ نے کہا کہ چند صحافی کہتے تھے کہ جناب وہ ان کو تقریر کرنے کی اجازت دی جائے، وہ تو ملک سے بھاگ گیا. حضور، آپ نے بھگوایا ہے اسے، آپ کی حکومت میں بھاگا ہے وہ، جسے آپ بھاگا ہوا کہتے ہیں نا، آپ نے کیا ہے یہ، آپ نے نکلوایا ہے اس کو پاکستان سے، کسی اور نے نہیں نکلوایا. ملک کا وزیر اعظم عمران خان تھا، پنجاب کا وزیر اعلیٰ عثمان بزدار تھا، پنجاب کی جیلوں میں وہ قید تھا. بس کریں لوگوں کو بیوقوف بنانا. ہمیں نواز شریف سے کسی قسم کی کوئی ہمدردی نہیں ہے. ہم تب بھی رول آف لا کی بات کر رہے تھے کہ اس سے پہلے آج تک کبھی یہ نہیں ہوا کہ کسی شخص کو جو ہے وہ میڈیا پہ آنے سے روکا جائے.
پرویز مشرف بھی تقاریر کرتے تھے, آپ خود تقاریر کرتے تھے, آپ خود ایبسکانڈر تھے. آپ جب عدالت میں پیش نہیں ہوتے تھے آپ ایبسکانڈر تھے. آپ تو اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے عدالت میں نہیں جاتے تھے. جا کے کھولیں تو صحیح تاریخ. لیکن پھر بھی آپ کو الاؤڈ تھا, آپ ٹی وی کے اوپر آتے تھے, تقاریر کرتے تھے, میڈیا سے ایڈریس کرتے تھے, جلسے کرتے تھے, جلوس کرتے تھے, کوئی آپ کو نہیں روکتا تھا. ہم تو صرف وہی کہہ رہے ہیں کہ جناب جو پہلے قانون چل رہا تھا یہ راتوں رات قانون کس طرح تبدیل ہو گیا. 13واں تضاد, ایک دم مجھے کچھ اور بھی چیزیں یاد آ گئی. قانون کی حکمرانی کی آپ بات کرتے ہیں. فیصل واڈا صاحب کے ساتھ جو کچھ کیا گیا, جس طریقے سے ان کو سینٹ کے اندر پہنچایا گیا, ٹہکے مارنے کو دل کرتا ہے کہ یہ کیا بھونڈا مذاق کیا ہے اس پورے سسٹم کے ساتھ آپ نے. قومی اسمبلی کا ایک ممبر جس کے حوالے سے نامینیشن پیپر جمع کرانے کے حوالے سے اس کا کیس چل رہا ہے, 1 سال تک وہ پورا کیس کھینچ کے لے کر جاتا ہے, اور اس کے بعد آپ کو جب نظر آتا ہے کہ اب اس کیس کا فیصلہ آنے جا رہا ہے تو آپ اس کو ووٹ دلواتے ہیں, قومی اسمبلی سے استعفیٰ دلواتے ہیں اور سینٹ میں جا کے بٹھوا دیتے ہیں. فیصل واڈا ارب پتی نہیں ہے کیا؟ وہاں پہ آپ کو نظر نہیں آتا؟ فیصل واڈا کیا مڈل کلاس آدمی ہے, جاب کرتا ہے کہیں پہ؟ اس کے بعد 14واں تضاد, یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. اس سارے معاملے کے اندر آپ آج بھی بار بار یہی بات کرتے ہیں کہ جی میں نے یہ جو کیسز بنے ہیں اپوزیشن کے خلاف یہ ہمارے دور میں تو نہیں بنے. میں پوری آپ کو ایک گنتی کرا سکتا ہوں کہ آپ کے دور میں ان اپوزیشن رہنماؤں کے خلاف کتنے کیسز بنے ہیں. رانا ثناء اللہ کا کیس کیا آپ کی حکومت میں آنے سے پہلے تھا؟ شاہد خاقان عباسی کے خلاف جو ریفرنسز بنے ہیں وہ کیا آپ کی حکومت میں آنے سے پہلے تھے؟ جس دن سینٹ کا الیکشن ہو رہا تھا اسی دن شہباز شریف کے خلاف ایک اور انکوائری کھول دی گئی. کیا وہ آپ کے دور میں نہیں ہوا؟ کیا بلاول بھٹو زرداری, آصف علی زرداری ہوں, اس کے علاوہ ان گنت ایسے کیسز ہیں جو سارے آپ ہی کے دور میں آ کے کھلے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ دودھ کے دھلے ہوں گے, کرپشن انہوں نے کی ہوگی, لیکن خدا را یہ بار بار کہنا بند کریں کہ جی آپ کے دور کے اندر کوئی کیسز نہیں بنے, سارے کے سارے کیسز پچھلے تھے, آپ نے بھی اس کے اندر کئی بیچ میں ایڈ کیے ہیں. تو یہ 14 تضادات تھے جو صرف سنتے سنتے مجھے پن پوائنٹ ہوئے اور میں نے سوچا میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.